اور میں آج ان کی بات نہیں کروں گا جو چلے گئے ہیں، میں ان کی بات کروں گا جو اس مشکل بربریت کے دور میں اور اس ظلم کے دور میں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان کو خاص طور پہ آج سلام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خبریں آتی ہیں کہ لوگ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، گھروں سے باہر رہ رہے ہیں، ان کی بزنسز بند کر دی ہیں، ان کے کاروباروں کے اوپر انہوں نے بند ہی نہیں کیا، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کاروبار کو، ان کے جو ان کا روزی کمانے کے طریقے ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے، ان کو پوری کوشش کیا انہوں نے کہ کسی طرح بس وہ جادو کے لفظ کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، تو ہر قسم کا پریشر ڈالا ہوا ہے۔ تو میں ان کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جن کے گھر توڑے ہیں انہوں نے، اور اس کے باوجود وہ بھی آج کھڑے ہیں، اور جنہوں نے اپنے بیوی بچے چھپا دیے ہیں کہیں، کیونکہ یہ عورتوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میرے ملک میں یہ وہ دور آئے گا کہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف ایک چیز کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا ساتھ چھوڑو۔ ایسی کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ کسی ملک میں بھی ایسے ہوگا کہ صرف اس کو ایک آدمی کو شکست دینے کے لیے، یا ایک آدمی کو کیونکہ ہم نے کانٹا لگا دیا ایک آدمی پہ، وہ نہ واپس آ جائے، اس کے لیے ہر قسم کا حربہ جس میں عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عامر مغل ہمارے اسلام آباد کے وہ ایک کارکن تھے۔ اب میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کہا ہے نا کہ جی 9 مئی کو جو ہوا تو اس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، نہیں، 9 مئی سے پہلے سزا مل رہی تھی۔ 9 مئی کو تو ایک بہانہ مارا گیا، اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ جس وقت انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی، اور اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کو حق نہیں پہنچتا جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کا۔ آپ کا ایک موقف ہے، ہمارا ایک موقف ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ تھا، یہ پوری تیاری تھی، پہلے سے سب کچھ پری پلان ہوا تھا، جان کے مجھے اس طرح پکڑا گیا کہ ایک ری ایکشن آئے، اس ری ایکشن کے اوپر پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ اگر پلان نہ بنا ہوتا تو ایک دم 10,000 لوگوں کو کون پکڑ سکتا ہے 2 دنوں کے اندر، جبکہ پہلے سے لسٹیں نہیں بنی ہوئی تھی، پہلے سے تیاری نہیں تھی، پہلے سے پولیس کو حکم نہیں دیا ہوا تھا کہ تم نے ادھر ادھر جانا ہے، یہ تو پہلے پلان ہوا تھا سب کچھ۔ اور ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی۔ سب سے پہلے تو پولیس چیف کو پکڑیں، کیا تھا، یا آئی جی جو پنجاب تھا یہ دندناتا پھر رہا ہے، اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا تھا، جب اتنی دیر 2 گھنٹوں کے اندر ایک قافلہ آ رہا تھا وہاں سے لبرٹی چوک سے، اس کو بھی نہیں پوچھا۔ اور وہ جو CCTV کیمرہ جو 100% لگے ہوئے ہوں گے وہاں کور کمانڈر کے گھر میں، وہ کدھر گئے ہیں؟ ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایویڈنس آئی؟ کیوں نہیں وہ جو عسکری بلڈنگ جلائی گئی ہے، وہاں آئی وٹنس ہے، اس نے کہا جو لوگ تھے وہ تحریک انصاف کے تھے ہی نہیں جو جلا رہے تھے، اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی انکوائری ہوئی؟ ہمارے اپنے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو ہم پوچھتے تھے کہ کس پارٹی، ہماری پارٹی کے نہیں تھے، وہ لگے ہوئے تھے آگے لوگوں کو کرنے کے لیے۔ جہاز چوک میاں والی کے اندر وہ کوئی ماچس سے تو نہیں چل سکتا تھا، وہ جو سیبر وہاں لگا ہوا تھا، میاں والے کے لوگوں کو تو بڑا فخر تھا۔ کون وہ ہمارے آئی وٹنسز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 وہاں لوگ آئے تھے اور وہ بھڑکا رہے تھے، اور انہوں نے لیڈ کر رہے تھے لوگوں کو، اور وہ پوچھ رہے تھے تم کون ہو۔ تو بہرحال ایک تو انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، لیکن میں عامر مغل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ہوا 9 مئی کو، 8 مارچ کو اس کے گھر جاتے ہیں، عامر مغل گھر نہیں ہوتا، اس کے 5 بچے ہوتے ہیں، ایک بڑا ہوتا ہے، باقی سارے 16 سال سے چھوٹے 10 سال تک، 5 کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، 5 بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس کی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں، اور پھر عدالت میں وہ جاتا ہے، اور عدالت میں وہ بچے پھر چھڑواتا ہے 2 دن کے بعد۔ تو یہ تو بھی 9 مئی نہیں ہوا تھا، تو یہ کیوں ان کو اٹھا لیا؟ اور جو میرے پر 140 FIR کٹ چکی تھی 9 مئی سے پہلے، تو وہ کس وجہ سے کٹی تھی؟ تو یہ جو بنایا جا رہا ہے نا کہ جی 9 مئی کے بعد ہی ہوا ہے، 9 مئی سے پہلے سے پلان تھا، یہ پلان بہت پہلے کا بن چکا تھا۔
کہ عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال رہے ہیں، تحریک انصاف نے اب واپس نہیں آنا، اگر واپس آئے گی تو مائنس عمران خان آئے گی. یہ پلان پہلے کا بنا ہوا تھا. مذاکرات میں نے شروع سے کہا تھا ہم تیار بیٹھے ہیں. جنرل باجوہ سے میں نے 2 دفعہ مذاکرات کیے، ٹیم بنائی ہوئی تھی جو ان سے مذاکرات کرتی تھی، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کے اوپر کانٹا ڈالتے ہیں تو پھر جمہوریت پہ کانٹا ڈال دیتے ہیں. یہ تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے مذاکرات کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے. جب جنرل باجوہ گیا اس کے بعد پھر مذاکرات کی پوری کوشش کی، ہمیشہ پیغام پہنچائے، کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ وہاں وہی پالیسی چل رہی تھی، وہی کانٹا ڈالا ہوا تھا. جب کانٹا ڈالا ہوا تو بات کیوں کریں گے کوئی؟ بات میں آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس لیے کہ یہ عمران خان کی اب بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے. ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے اس ملک میں کوئی امید نہیں رہ جائے گی لوگوں کی. 10 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پاکستان کے ڈالرز ملک سے باہر انویسٹ ہو رہے ہیں. لوگوں کو پاکستان کے اوپر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، امید جا رہی ہے. اور اگر اسی طرح چلتا رہے تو آگے کوئی بھی ہوپ نہیں ہے. تو کوئی تو پلان ہوگا نا. چلے مان لیا عمران خان نہیں ہے، پی ٹی آئی ختم کر دی. جس طرح ابھی یہ کراچی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا ہے، اب اگر اس کو الیکشن کہتے ہیں تو اس طرح تو سارے ڈکٹیٹرشپس کے اندر ایسے الیکشنز ہوتے رہے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کو. تو یہ الیکشن کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ووٹ دیکھیں کتنی، 8 سے 9 لاکھ، پیپلز پارٹی کے 3 لاکھ ووٹ، اتنا بڑا فرق، اور وہ جیت جاتی ہے پیپلز پارٹی. اور جس طرح وہ جیتی ہے پولیس کا استعمال کر کے، تو یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے، اور اس سے تو کوئی ملک کا فیوچر نہیں ہے. کیونکہ الیکشنز تب الیکشن مانے جاتے ہیں جب جس ملک میں رول آف لا ہوتا ہے، جس ملک میں انصاف ہوتا ہے. تاکہ جب انصاف ہوتا ہے وہ پھر صاف اور شفاف الیکشن کرواتا ہے. اس ملک میں عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ پھر ملک آزاد ہو جاتا ہے. جمہوریت کا صرف مقصد ہی ایک ہوتا ہے، آزادی دینا. جمہوریت کے اندر اگر لوگ آزاد نہیں ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے. اور جمہوریت کے اندر آزاد ادارے ہوتے ہیں، آزاد الیکشن کمیشن ہوتی ہے، آزاد عدلیہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. جب لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، قوم آزاد ہو جاتی ہے. اور آزاد قوم وہی اسی کی پرواز اوپر جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسٹ جرمنی کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی، ویسٹ جرمنی میں جمہوریت آ گئی. جب 50 سال کے بعد ایسٹ جرمنی آزاد ہوتا ہے اور اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسٹ جرمنی پیچھے رہ جاتا ہے، ویسٹ جرمنی اوپر چلا جاتا ہے، ایسٹ جرمنی نیچے آ جاتا ہے. اسپین کی میں مثال دیتا ہوں، وہاں ڈکٹیٹرشپ آ گئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، فرینکو آ گیا، 30 سال ڈکٹیٹرشپ رہی، وہ پیچھے چلا گیا. اسپین سارا ویسٹرن یورپ جو ڈیموکریسی تھی آگے چلا گیا. سوویت یونین، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2 بڑی طاقتیں تھیں، امریکہ اور سوویت یونین. اصل میں سوویت یونین نے نازی جرمنی کو شکست دی تھی، ان کے پاس طاقت تھی. اور وہی سوویت یونین کے اندر وہ ہوا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. اور ادھر سے وہاں وہ آزاد ہو گئے، وہ آزاد تھے، مغربی سوسائٹیز، ویسٹرن یورپ، امریکہ، وہ آگے نکل گئے. سوویت یونین ٹوٹ گیا. کبھی کوئی معاشرے میں جدھر آپ آزادی اس کی ختم کر دیتے ہیں، اس کی آپ پرواز ختم کر دیتے ہیں. نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں. ساؤتھ کوریا دیکھیں کدھر پہنچ گیا، کیونکہ آزاد ہے، جمہوریت ہے. نارتھ کوریا کو دیکھ لیں، ڈکٹیٹرشپ میں کیا حالات ہیں اس کے. ابھی BBC پہ فلم آئی، وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور وہی لوگ ہیں. تو ہم ایک طے کر کے سفر یہاں تک پہنچے تھے. ہمارا آہستہ آہستہ ڈکٹیٹرشپ آتی تھی، پھر جمہوریت آتی تھی، پھر ڈکٹیٹرشپ آتی تھی، لیکن ایک ہمارا ذہن ایوالو ہوتا گیا، ہم ایک آگے بڑھتے گئے. ہم آخر میں اس چیز پہ پہنچے کہ بری بھی جمہوریت ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. یہ قوم اس نتیجے پہ پہنچ گئی. جنرل مشرف کا جو مارشل لا تھا وہ لبرل تھا، اس کے اندر میڈیا کو آزاد کیا گیا. الیکٹرانک میڈیا مشرف کے دور میں آزاد ہوا.
میں اپوزیشن میں تھا, میری آزادی رائے تھی, میں بول سکتا تھا, ہم پارلیمنٹ میں بولتے تھے, میں ٹی وی پہ چینلز پہ جا کے بولتا تھا, کیونکہ وہاں میڈیا نے اور میڈیا کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں بڑی جدوجہد کی اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے. آج وہ سارا زیرو پہنچ گیا. آج اچھے صحافی باہر بھاگ گئے. ارشد شریف کو شہید کیا, صرف اس کی باتیں نہیں پسند آ رہی تھیں. عمران ریاض ابھی تک غائب ہے, پتہ ہی نہیں کدھر ہے, جس کی سب سے زیادہ یوٹیوب پہ ویورشپ تھی. باقی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. موہت پیرزادہ ملک چھوڑ گیا ہے, وہ ہمارے اوریا مقبول جان سنا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. شاہین سبائی وہ پہلے باہر بیٹھے ہوئے, صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. ان کے اوپر اور باہر کیسز کرنے شروع کر دیے ہیں. یعنی یہاں تو میڈیا کنٹرول کر لیا ہے, باہر بھی اب میڈیا کی آواز نہیں دیکھنا چاہتے. یوٹیوب کے اوپر اب ہر قسم کا کریک ڈاؤن ہے, سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. جو کوئی ٹویٹ کرتا ہے اس کے پیچھے وہ ویگو ڈالا رات کو پہنچ جاتا ہے گھروں میں.